اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 سے لے کر 63 تک اللہ رب العالمین فرماتا ہے، عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک ایسی ہے جیسی آدم کی۔ اللہ نے آدم کے پتلے کو مٹی سے بنایا، پھر اس مٹی کے پتلے سے کہا زندہ ہو جا، وہ زندہ ہو گیا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ عیسیٰ کے معاملہ میں آپ سے جھگڑیں، باوجود اس کے کہ آپ کے پاس ان کے متعلق یقینی علم آ چکا ہے، تو آپ ان سے کہیں آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلائیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم خود بھی آ جائیں اور تم خود بھی آ جاؤ، پھر اللہ سے ایک دوسرے کی ہلاکت کے لیے دعا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک یہ ذکر ہم جو آپ کو سنا رہے ہیں بالکل حق ہے، اور یہ بات بھی بالکل حق ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور یہ کہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ پھر بھی اگر یہ حق سے انحراف کریں تو آپ گھبرائیں نہیں، اللہ ان مفسدین سے خوب واقف ہے، یہ اس سے بچ کر کہاں جائیں گے۔ نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کو ان کے ابن اللہ ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل سمجھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ جب انسانوں میں ان کا کوئی باپ نہیں تو نعوذ باللہ من ذالک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا باپ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں ان کی اس دلیل کو جواب دیا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی مثال، خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور ان سے کہا کہ ہو جا، وہ ہو گئے، یعنی مٹی سے انسان بن گئے۔ ان کا نہ کوئی باپ تھا اور نہ ماں، جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے بغیر ماں باپ کے پیدا ہو گئے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ قدرت نہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دے؟ جب آدم علیہ السلام بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا ہو گئے اور انہیں کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا نہیں مانتا، تو بالکل اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا نہیں ماننا چاہیے۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حقائق ہیں، یہ سچائی کی باتیں ہیں جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس آئی ہے، لہذا شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ پھر فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر نصارہ آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد بھی آپ سے بحث و مباحثہ کریں، وَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ تو آپ ان سے کہیں کہ آؤ مباہلہ کرو، ہم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلاتے ہیں، تم بھی اپنے بیٹوں اور اپنی عورتوں کو بلا لو، ہم خود بھی آ جائیں، تم خود بھی آ جاؤ، پھر ہم دونوں فریق اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا و التجا کریں کہ وہ جھوٹوں پر لعنت کرے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی آپ نصارہ سے کہیں کہ آؤ بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، پھر کہا اے اللہ یہ بھی میرے اہل ہیں۔ ان چاروں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عرض کرنا کہ یہ بھی میرے اہل ہیں، اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ ان چاروں کے لیے مباہلہ میں شریک کرنے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خطاب کرنے کا اور کوئی مقصد سمجھ میں نہیں آتا۔ حدیث مذکورہ سے اشارتاً یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مباہلہ میں دوسرے مسلم بھی شریک تھے، اور قرآن مجید کے لفظ انفسنا سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نجران کے عیسائیوں میں سے دو عیسائی عاقب اور سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لعنت کریں، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے۔ ایک نے دوسرے سے کہا ایسا نہ کرو، اللہ کی قسم اگر یہ نبی ہوئے اور ہم نے ایک دوسرے پر لعنت کی تو ہم اور ہمارے بعد والے فلاح نہیں پا سکتے۔ الغرض انہوں نے مباہلہ کا ارادہ ترک کر دیا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ جو کچھ طلب کریں گے ہم آپ کو ادا کرتے رہیں گے، آپ ہمارے ساتھ ایک امانت دار آدمی کو بھیج دیں، امانت دار کے علاوہ اور کسی کو نہ بھیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ایک امانت دار آدمی کو بھیج دوں گا، وہ واقعی امین ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ یہ فضیلت اس کو مل جائے، لیکن یہ فضیلت تو ابو عبیدہ کے مقدر میں تھی۔ آپ نے ابو عبیدہ سے فرمایا اے ابو عبیدہ ابن الجراح کھڑے ہو جاؤ۔ جب وہ کھڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس امت کے امین ہیں۔ پھر آپ نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ الغرض نصارہ کے علماء مباہلہ کے چیلنج کو قبول کرنے سے ڈر گئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت رہنا قبول کیا اور ایک خاص رقم بطور خراج سالانہ ادا کرنے کا وعدہ کیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان ھذا لہو القصص الحق، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر جو آپ سے بیان کیا جا رہا ہے بالکل حق ہے، اور یہ بیان اس بات کا بین الثبوت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک انسان تھے، نہ وہ الہ تھے اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے۔ وما من الہ الا اللہ، اور الہ تو کوئی ہے ہی نہیں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ زبردست ہے، غالب ہے۔ انسانوں میں یہ قدرت کہاں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ان لوگوں کو ان کی نادانی باتوں کی سزا دے سکتا ہے، لیکن وہ ان کو مہلت دے رہا ہے، اور مہلت دینا اس کی حکمت پر مبنی ہے۔ اس کے تمام کام حکمت کے ساتھ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بڑی حکمت والا ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، اگر یہ لوگ اب بھی دین اسلام سے منہ موڑے تو آپ آخر یہ بچ کر کہاں جائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مفسدین سے خوب واقف ہے، وقت مقررہ پر وہ انہیں ضرور سزا دے گا۔ اے لوگوں، اگر عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے تو کیا ہوا؟
وہ الہ نہیں ہو سکتے۔ الہ تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے اور اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ آپ اس کی آزمائش میں پورے اتریے اور صرف خالق کو الہ مانیے، مخلوق الہ نہیں ہو سکتے۔ اقول قولی ھذا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔